ابو قبیس ہے، جہاں یہ بلڈنگ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس طرح یہ سارا جبل ابو قبیس ہے۔ نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تھا اس وقت حجر اسود جو ہے نا اس پر جو ہے محفوظ رہ گیا تھا اس پہاڑ پر۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تو اس پہاڑ نے آپ کو بتایا کہ حجر اسود یہاں ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے یہیں ہے۔ یہاں ایک غار الکنز ہے، اس میں جو حضرت آدم علیہ السلام مدفون ہیں۔ ایک اور مستند روایت ہے کہ مسجد خفیف میں حضرت آدم علیہ السلام مدفون ہیں۔ یہ باب ابو قبیس، اور یہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس پہاڑ پر۔ یہ پہاڑ ہے جہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے جبل ابو قبیس، اس جگہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور یہاں حجر اسود جنت سے اترا تھا اس پہاڑ پر۔ اور یہ سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، ولادت گاہ ہے سامنے۔ یہ جو بلڈنگ نظر ہے اب لائبریری وہاں بنا دی گئی ہے۔ اور اس طرف یہ باب المروہ ہے، اور یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا، جو ابھی رستہ بنا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ باب المروہ سے جیسے آپ نکلیں گے الٹی سائڈ پہ، الٹے ہاتھ پہ ادھر ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا، جو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے، اس جگہ تھا۔ یہ ابھی راستے بنا دیے گئے ہیں۔ یہ صفا مروہ ہے، باب المروہ، یہ باب المروہ ہے۔ سامنے جبل ابو قبیس، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ۔ یہاں لائبریری بنا دی گئی ہے، جبل ابو قبیس۔ ابو جہل کا حمام بھی یہیں ہے، جہاں ابو جہل کا گھر تھا وہاں باتھ روم بنا دیے گئے ہیں، ادھر قریب ہی ہے، اس بلڈنگ کے نیچے ہے اس طرف۔